مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت محمود بن لبید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے اور ناگوار تصور کرتا ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے موت. دنیا میں آنے والا ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ موت کے منہ میں جائے اور دنیا کی زندگی کو خیر آباد کرے. اس تمنا اور آرزو میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت اور برائی بھی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو یہی خواہش رکھنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اس دنیا میں ایمان کے ساتھ جی سکے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر دراز ہو، زیادہ دنوں تک اسے دنیا میں رہنے کا موقع میسر ہو، اور اعمال حسنہ سے، نیکیوں سے، اچھائیوں سے اس کی زندگی مزین اور آراستہ ہو. تو دنیا میں زیادہ دنوں تک رہنے کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھنا شرعی اعتبار سے کوئی قبیح اور بری خواہش اور آرزو نہیں ہے، بلکہ محمود اور مستحسن ہے. انسان کو یہی دعا باری تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ وہ عافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دنوں تک زندگی کی نعمت سے مستفید ہونے کی اور فائدہ اٹھانے کی توفیق میسر فرمائے. موت کی تمنا کرنا، آرزو اپنے دل کے اندر رکھنا، موت کے منہ میں جانے کی کوشش کرنا، یہ شرعاً ناپسند ہے. کیونکہ جو شخص ایسی خواہش اور ارادہ اپنے دل کے اندر رکھے گا وہ زندگی کی نعمت سے محروم ہونے کی آرزو اور تمنا گویا کہ اپنے دل میں رکھ رہا ہے. اس لیے اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جائے، خودکشی کرنے والا ہوگا، وہ تو بالکل ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا. بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو خصلتیں اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہر انسان ناگوار تصور کرتا ہے، پسند نہیں کرتا.
ان میں سے پہلی چیز ہے موت۔ اس کے بعد جو جملہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اس میں دراصل دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، عبرت کا ایک سامان ہے۔ آپ نے فرمایا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، موت دنیا میں آنے والے ہر انسان کو ناگوار ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسی فتنے اور آزمائش کے اندر مبتلا ہونے سے بہتر تو موت ہی کے منہ میں چلے جانا۔ مطلب اس کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام موت کے راستے کو اختیار کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، بلکہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جتنا مضر، نقصان دہ اور ناگوار ایک انسان موت کو تصور کرتا ہے، اس سے زیادہ ناگوار ایک انسان کو فتنے اور آزمائش کے اندر مبتلا ہونے کو ناگوار اور ناپسند تصور کرنا چاہیے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے ایسے امور ہیں، ایسے کام ہیں جس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم فتنے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ انفرادی زندگی میں بھی ایسے اعمال ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی ایسے اعمال ہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی بعض ایسے اعمال ہیں جن میں مبتلا ہو کر انسان فتنے کا شکار بن جاتا ہے۔ گھر سے باہر کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں جن میں مبتلا ہو کر انسان فتنے کا شکار بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارو کہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکو اور کسی آزمائش کا شکار نہ بن سکو۔ ایک شخص جس کی طبیعت نمازوں کی طرف راغب نہیں ہو رہی، اللہ کے کلام کی تلاوت کی خواہش دل کے اندر پیدا نہیں ہو رہی، دینی کاموں میں حصہ لینے کی رغبت اس کے دل کے اندر نہیں پیدا ہو رہی، تو وہ فتنے کے اندر اور آزمائش کے اندر مبتلا ہے۔ نماز کی خواہش دل میں کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، قلب کی صفائی کی ضرورت ہے۔ جن بدعمالیوں میں اور گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے نماز سے دل انسان کا ہٹا ہے، ان گناہوں سے اور بدعمالیوں سے اپنے دامن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اس طرح کی چیزوں پر غور نہیں کرے گا تو وہ فتنے کے گڑھے میں گرتا چلا جائے گا اور پھر اس سے باہر نکلنا اس کے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دین سے دور ہو کر اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو پھر تو تم اپنے لیے ایسی نقصان دہ چیز کو مول لینے والے ہو جو ناگواری اور کراہت کے اعتبار سے موت سے بھی آگے بڑھی ہوئی۔ گویا کہ پیغام یہ دینا چاہا ہے پیغمبر علیہ السلام نے کہ بے دین ہو کر زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان دنیا ہی کو چھوڑ بیٹھے۔ بے دینی کی زندگی جتنی طویل ہوگی اور دراز ہوگی، نام اعمال میں اتنے ہی جرائم اور گناہ انسان کے لکھے جاتے رہیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی اس کے لیے دشوار سے دشوار تر ہوتی چلی جائے۔ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہیں، ان گناہ کے کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے انسان آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی ہماری زندگی کی گاڑی پٹری سے اترے تو فوراً ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس کو صحیح راستے پر لانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے
ورنہ ہم دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ناکامیوں کا سامنا کریں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام باوجود ہے کہ ہر طرح کی عزت و رفعت اور کامیابی و کامرانی کے حامل تھے، اور گناہ کا خیال بھی آپ کے قلب مبارک میں نہیں آتا تھا، پھر بھی فتنے سے بچنے کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا کرتے، کثرت کے ساتھ جو دعائیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ ہمیں بھی اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں انہی الفاظ کے ساتھ درخواست پیش کرنے کا عادی بننا چاہیے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ الہ العالمین، میں آپ سے درخواست گزار ہوں اس بات کا کہ اچھے کام کرنے کی عادت میری بنا دیجیے۔ آپ تو تھے ہی اچھے کام کرنے والے، دنیا کو اچھائی کا راستہ آپ نے دکھایا، در حقیقت آپ اس دعا کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں، دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس بات کی کہ میں گناہوں کو چھوڑنے کا عادی بن جاؤں، گناہوں کی طرف میلان نہ ہو، گناہوں کی طرف رغبت نہ ہو۔ وحب المساکین، اور اے مالک میں درخواست کرتا ہوں آپ سے اس بات کی کہ غریب و تنگدست، مسکین و فقیر اور کمزور حال لوگوں کی محبت میرے دل کے اندر گھر کر جائے۔ مالداروں سے، سرمایہ داروں سے، عہدے اور منصب کے حامل لوگوں سے رابطے بڑھانے کی کوشش تو ہر شخص کرتا ہے، لیکن دبے کچلے، کمزور، مفلوق الحال، پریشان و مسکین لوگوں سے محبت کا مزاج عام طور پر انسانی سماج میں نہیں پایا جاتا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہی درخواست اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کہ مساکین کی محبت میرے دل میں ڈال دیجیے۔ امت کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ کسی کو بھی کمتر اور چھوٹا تصور نہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر شخص کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کا احترام اپنے دل کے اندر مربوط رکھنا چاہیے۔ آخری جز پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً، الہ العالمین جب آپ قوم کو، انسانوں کو کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے اپنے پاس اس حال میں بلائیے گا کہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہوں۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فرمایا کرتے تھے، اور امت کو آپ نے اس دعا کا اہتمام کرنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر طرح کے فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل والی تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، انسان مال کی کمی کو بھی ناپسند سمجھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خوب مال کا مالک ہو، اسباب زندگی اس کے پاس خوب ہو، تاکہ اچھے سے اچھے انداز میں وہ اس دنیا میں زندگی گزار سکے۔ اور اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ مال بھی اللہ کی نعمتوں میں ایک نہایت عظیم الشان اور قابل قدر نعمت ہے۔ انسان کو
جتنا بھی اس نعمت سے مستفید ہونے کا موقع ملے کم ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ نعمت مال کی حصولیابی میں غرق ہو کر انسان اللہ کے تقاضوں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہی سے غافل ہو جائے، دینی ذمہ داریوں کی انجام دہی سے ہی بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے لگے، تو پھر یہ مال اس انسان کے لیے وبال جان بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص مال کی کمی کو ناگوار تصور کرتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، لیکن یہ بات بھی ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے کہ قلت المال اقل للحساب، مال کی کمی ہی اس دن حساب و کتاب میں سہولت و آسانی کا ذریعہ اور باعث بنے گی۔ اس لیے کہ جس نے جتنا مال دنیا کے اندر کمایا ہوگا اور خرچ کیا ہوگا، اس کی بیلنس شیٹ بھی اتنی ہی لمبی ہوگی، اور پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی بھی اسی انداز میں کرنی ہوگی۔ آسانی کے ساتھ اس مرحلے کو پار کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب و کتاب مختصر ہوگا، ورنہ جن لوگوں کی چیکنگ اس دن شروع ہو جائے گی ان کے لیے ہر سوال کا جواب دینا مشکل ہوگا، جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نوقش الحساب یومئذ فقد ہلک، اس دن جس شخص سے پوچھ گچھ کر لی گئی، باز پرس کر لی گئی، پوچھ تاچھ کر لی گئی، تو وہ تو ہلاک ہو گیا، پھنس گیا، جواب دینا اس کے لیے مشکل ہو۔ پیغام یہ دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نعمت مال سے استفادہ تو کرو، مال کماؤ، اس کو حاصل کرو، اپنی ضروریات میں خرچ کرو، لیکن ضرورت سے زیادہ اگر اس میں انہماک ہوگا اور مشغولیت ہوگی، جس کے نتیجے میں انسان اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے غافل ہوگا، تو پھر قدم قدم پر اس کے لیے دقت و دشواری اور الجھن پیدا ہونے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے حاصل ہونے والے سبق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے اور اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ دین و دنیا کی کامیابیوں سے اور دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما دیجیے۔ مقاصد حسنہ میں کامیابی کے فیصلے فرما دیجیے۔ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو مکمل شفا اور صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ ہم سب کو ہر طرح کی مہلک اور موذی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہم سب کی جائز ضروریات پوری فرما دیجیے، علم نافع عطا فرمائیے اور عمل صالح کی دولت سے ہم سب کو بہرور فرما دیجیے۔ ہمارے کاروبار و تجارت میں برکت عطا فرمائیے، ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائیے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرما دیجیے۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.